امام حسین کی شہادت کے شوق میں آج کے دن دنیا بھر میں شوق منایا جاتا ہے۔ امام حسین مسلمانوں کے پیغمبر محمد صاحب کے نواسے تھے جو کربلا کی جنگ میں اپنے 71 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ محرم کیا ہے اور اسے کیوں منایا جاتا ہے، اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اس حصے میں جانا ہوگا جب محمد صاحب کی موت کے بعد اسلام میں خلافت کا دور آیا، یعنی خلیفہ کا راج تھا۔ خلیفہ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا پرمکھ نیتا مانا جاتا تھا۔ پیغمبر محمد صاحب کے گزر جانے کے بعد لوگ آپس میں طے کرتے تھے کہ ان کا خلیفہ کون ہوگا، مگر کچھ لوگ تلوار کے دم پر اس عہدے کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہی میں سے ایک تھا سیریائی سلطان یزید ابن معاویہ، جس نے خود کو مسلمانوں کا خلیفہ گھوشت کر دیا اور لوگوں پر اسلام کے نام پر ظلم ڈھانے لگا۔ اور جب امام حسین نے اس کا وروध کیا تو یزید نے فرمان جاری کر کے پیغمبر محمد صاحب کے نواسے پر سمرتھن اور رضامندی کا دباؤ بنایا اور کہا اگر حسین راضی نہ ہوئے تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا، مگر امام حسین نے کہا میں ایک پاپی، بے ایمان اور خدا رسول کو نہ ماننے والے یزید ابن معاویہ کا آدیش نہیں مان سکتا۔ اس کے بعد سعودی عرب میں اپنے وطن مدینہ کو چھوڑ کر امام حسین حج کے لیے مکہ چلے گئے، مگر یہاں بھی یزید نے اپنے سینکوں کو شردھالو بنا کر ان کا قتل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ چونکہ مکہ میں خون خرابہ حرام ہے، لہذا جیسے اس بات کا پتہ امام حسین کو چلا تو انہوں نے اپنے پریوار اور قریبیوں کے ساتھ مکہ چھوڑ دیا، مگر یزید کی فوج نے انہیں عراق کے کربلا میں گھیر لیا۔ سن 680 عیسوی میں اردو کیلنڈر کے پہلے مہینے محرم کی 2 تاریخ کو امام حسین کربلا میں تھے اور یہاں انہوں نے یزید اور ان کی سینا کو اسلام کے صحیح معنی سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ طاقت اور دولت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ نہیں مانا اور اس نے امام حسین کو الٹیمیٹم دیا کہ یا تو وہ یزیدی کی خلافت کا سمرتھن کریں یا جنگ کریں۔ حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں اپنے نانا محمد صاحب سے یہ سیکھ ملی تھی کہ اسلام جنگ کا نہیں محبت کا نام ہے۔ یزید نے امام حسین پر دباؤ بنانے کے لیے ان پر نہر سے پانی لینے کی پابندی لگا دی، جس سے حسین کے کنبے میں موجود چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھے اور عورتیں پیاس سے تڑپ اٹھے۔ 3 دنوں تک انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا اور اسی حالت میں جبرن جنگ کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ تب امام حسین نے یزید سے خدا کی عبادت کی ایک رات مانگی جسے عاشورہ کی رات کہا جاتا ہے، جس کے بعد محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کی جنگ ہوئی۔ ایک طرف یزید کی قریب 1 لاکھ کی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین کے کنبے میں صرف 72 ایسے لوگ تھے جو جنگ میں شامل ہو سکتے تھے، باقی یا تو مہلائیں تھیں، بچے تھے یا بیمار تھے۔ امام حسین اور ان کے تمام 71 ساتھیوں کو بڑی بے رحمی سے قتل کر کے ان کے سروں کو جسم سے الگ کر دیا گیا۔ یزید کے 1 لاکھ کے لشکر نے جن 72 لوگوں کو مارا ان میں 6 مہینے کے بچے علی اصغر کے ساتھ ساتھ کم عمر کے بچے اور بوڑھے بھی تھے، جس کے بعد ان کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ امام حسین نے خوشی خوشی اپنے پریوار کو اسلام کی راہ پر قربان کر دیا تاکہ دنیا کو یہ سندیش جا سکے کہ اسلام تلوار کی نوک پر نہیں بلکہ امن کے سندیش کی بدولت ہے، مگر آج اسی اسلام کو ابو بکر البغدادی، حافظ سعید، اسامہ بن لادن جیسے لوگ اور آتنکی سنگٹھن بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حسین اور ان کے 71 ساتھی مر کر بھی امر ہو گئے۔ آج بھی ان کے اہنسا کے سندیش کی مثال پوری دنیا دیتی ہے۔ میں نے امام حسین سے سیکھا کہ مظلوم ہوتے ہوئے بھی کس طرح جیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسلام کی بڑھوتری تلوار پر نربھر نہیں کرتی بلکہ حسین کے بلیدان کا ایک نتیجہ ہے۔ انصاف اور سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے فوجوں یا ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، قربانیاں دے کر بھی جیت حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے کہ امام حسین نے کربلا میں کیا۔ امام حسین کی قربانی تمام گروہوں اور سارے سماج کے لیے ہے اور یہ قربانی انسانیت کی بھلائی کی ایک انمول مثال ہے۔ امام حسین کی قربانی کسی ایک ملک یا قوم تک سیمت نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں میں بھائی چارے کا ایک اسیمت راج ہے۔ اگرچہ امام حسین نے صدیوں پہلے اپنی شہادت دی لیکن ان کی پاک روح آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے۔
इमाम हुसैन और उनके साथियों पर हुई ज्यादतियों के गम को मनाने के लिए यूं तो हर मजहब के लोग शरीक होते हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें सभी शामिल होते हैं। इस जुलूस में आशूरे के दिन की याद में ताजिए और अलम निकाले जाते हैं। करबला आज भी हुसैन के मानने वालों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां मुहर्रम और अरबईन में करोड़ों की तादाद में जायरीन आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।